السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ویلکم کرتا ہوں آپ لوگوں کا رمضان المبارک اور اسلامی ہستیاں سیریز کی ایک اور نئی قسط میں۔ تو پچھلی قسط میں ہم نے بات کی تھی کہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں اور ان کی دین اسلام کے لیے کیا خدمات ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو وہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو دوستوں، رمضان المبارک اور اسلامی ہستیاں سیریز کی آج کی قسط میں ہم بات کریں گے کہ سلطان نور الدین زنگی کون تھے اور ان کی دین اسلام کے لیے کیا خدمات ہیں۔ آج سے تقریباً 882 سال پہلے کی بات ہے۔ سلطان نور الدین محمود زنگی معمول کے مطابق رات کے نوافل و وظائف سے فارغ ہوئے اور سو گئے۔ آنکھیں کیا بند ہوئیں، مقدس جاگ اٹھا۔ جانے کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور نیلی آنکھوں والے دو آدمی دکھا کر فرمایا، مجھے ان سے بچاؤ۔ آپ گھبرا کر اٹھے، وضو کیا، نوافل ادا کیے اور پھر سو گئے۔ 3 بار ایسا ہوا۔ آپ نے رات ہی میں اپنے وزیر کو بلایا، مشورہ ہوا اور اگلی صبح ہی بہت سا مال لے کر مدینہ منورہ کی جانب چل پڑے۔ 16 دن کے سفر کے بعد مدینہ منورہ پہنچے۔ شہر سے باہر ہی غسل کیا، پھر شہر میں داخل ہوئے۔ ریاض الجنہ میں نوافل ادا کیے اور روضہ رسول پر حاضری دینے کے بعد مسجد ہی میں بیٹھ گئے۔ سب اہل مدینہ کو بلایا گیا کہ سلطان تشریف لائے ہیں اور نذرانے تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ مدینہ شریف کے ہر فرد کو نذرانہ دیا گیا، لیکن مطلوبہ افراد نظر نہ آئے۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ اہل مغرب سے 2 نیک متقی شخص ہیں، کسی سے کچھ نہیں لیتے بلکہ بکثرت صدقہ کرتے ہیں، رات بھر عبادت و ریاضت کرتے ہیں اور دن میں پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں۔ انہیں حاضر کیا گیا تو سلطان نے فوراً پہچان لیا، یہ وہی بدبخت تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دکھائے تھے۔ ان سے مدینہ منورہ میں آنے کا سبب پوچھا گیا تو بولے کہ ہم تو بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں رہنے آئے ہیں۔ بار بار پوچھا گیا لیکن انہوں نے حقیقت نہیں بتائی۔ جب ان کے مکان کی تلاشی لی گئی تو وہاں سے ڈھیر سارا مال اور چند کتابیں ملی۔ سلطان پریشانی کے عالم میں ٹہلنے لگا، پھر اچانک زمین پر بچھی چٹائی کو ہٹا کر دیکھا۔ سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں کہ چٹائی کے نیچے ایک سرنگ تھی جو روضہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی تھی۔ وہ دونوں بدبخت رات کو سرنگ کھودتے اور مٹی مشکیزوں میں ڈال کر قبرستان میں ڈال آتے تھے۔ جب وہ قبر مبارک کے قریب پہنچ گئے تو آسمان کانپ اٹھا اور زمین میں سخت زلزلہ آیا۔ ایسا لگتا تھا کہ پہاڑ اکھڑ جائیں گے۔ اس سے اگلی صبح ہی سلطان نور الدین محمود زنگی مدینہ منورہ پہنچ گئے تھے۔ ان کا جرم ثابت ہونے کے بعد سلطان نے ان کی گردن اڑانے کا حکم دیا اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد پانی کی گہرائی تک زمین کھدوائی اور سیسا پگھلا کر اس میں بھر دیا تاکہ آئندہ کوئی ایسی ناپاک حرکت نہ کر سکے۔ سلطان نور الدین زنگی بادشاہوں اور امرا کی جانب سے جو بھی مال آتا سب مساجد کی تعمیر پر خرچ کر دیتے۔ ایک بار دمشق کی مساجد شمار کرنے کا فرمایا جو کہ تقریباً 100 تھیں۔ آپ نے ان کے اوقاف کا اہتمام کیا۔ اس کے علاوہ دمشق، حلب اور دیگر کئی شہروں میں کثیر مساجد اور مدارس تعمیر فرمائے۔ میدان احد میں ایک کنواں تھا جو سیلاب کی وجہ سے بند ہو گیا تھا۔ آپ نے اسے دوبارہ جاری کروایا۔ دمشق کے تنگ بازاروں کو کشادہ فرمایا۔ مختلف شہروں میں خانقاہیں، پل، مسافر خانے اور اسپتال بنائے۔ مدینہ منورہ کے گرد حفاظتی دیوار کی تعمیر مکمل کی۔ سلطان نور الدین محمود زنگی دیامت مصر کے مقام پر کفار سے برسر پیکار تھے۔ آپ 20 دن روزے سے رہے اور صرف پانی سے افطار کیا، جس کے سبب کافی کمزور ہو گئے، لیکن آپ کے رعب کی وجہ سے کسی کو بھی آپ سے بات کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ نماز پڑھانے کے لیے مقرر امام صاحب حضرت یحییٰ نے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے یحییٰ، نور الدین کو دیامت سے کفار کی شکست کی خوشخبری سنا دو۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میری تصدیق کیسے کریں گے؟ فرمایا، اسے کہنا
یوم حرم صبح جب سلطان نور الدین زنگی نماز سے فارغ ہونے کے بعد تشریف لائے تو یحییٰ نے انہیں مخاطب کیا۔ آپ نے فرمایا، آپ مجھے بتائیں کہ کیا میں آپ کو بتاؤں؟ یعنی سلطان نور الدین زنگی کو زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے ہی علم تھا۔ پھر سلطان نور الدین زنگی نے سارا خواب بیان کر دیا۔ یحییٰ نے یوم حرم کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ ایک بار میں کفار کے ساتھ برسر پیکار تھا کہ مجھے اسلامی لشکر کی شکست کا خوف ہوا۔ میں لشکر سے ہٹ کر ایک جگہ سجدہ ریز ہو گیا اور اپنا چہرہ خاک پر رکھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، اے مولا، محمود کون ہے؟ یہ دین تو تیرا دین ہے، یہ لشکر تو تیرا لشکر ہے۔ آج تو ان کے ساتھ وہی معاملہ فرما جو تیرے کرم کے لائق ہے۔ بس اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی۔ سلطان نور الدین زنگی نے 50 سے زائد شہر اور قلعے فتح کیے۔ سلطان نور الدین زنگی کا اپنے غلاموں کے ساتھ جو مثالی سلوک تھا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ جو غلام بالغ ہو جاتا تو اسے آزاد فرما دیتے اور اس کا نکاح کر دیتے۔ آپ نے عشر اور جزیہ کے علاوہ ہر طرح کے ٹیکس ختم فرمائے، شراب کی خرید و فروخت پر سختی سے پابندی لگائی اور پینے والوں پر حد شرعی جاری فرمائی۔ سلطان نور الدین زنگی کی عاجزی اور کمال عدالت و انصاف کا اندازہ اس حکایت سے لگائیے کہ ایک شخص نے آپ سے کہا، میرے ساتھ قاضی کے پاس چلیے، میرا آپ پر کچھ مطالبہ ہے۔ آپ اس کے ساتھ چل پڑے۔ جب قاضی کے پاس عدالت میں پہنچے اور فرمایا، میرے ساتھ ویسا ہی سلوک رکھو جو سب کے ساتھ رکھتے ہو۔ پھر قاضی نے مقدمہ سنا تو سلطان نور الدین زنگی پر کوئی حق ثابت نہ ہوا، لیکن انہوں نے پھر بھی ایک شخص کی طلب کردہ چیز تحفہ دے دی۔ سلطان نور الدین زنگی کا عدل و انصاف اپنی مثال آپ ہے۔ عوام الناس کو عدل و انصاف فراہم کرنے کے لیے سب سے پہلے دارالکشف کے نام سے کھلی کچہری کا قیام آپ ہی کا کارنامہ ہے۔ آپ اس میں ہفتے میں 4 دن بیٹھتے اور قاضی کو بھی بٹھاتے۔ اس دوران عدالت کے دروازے پر کوئی محافظ نہ ہوتا، بلکہ ہر کسی کو انصاف لینے کی عام اجازت ہوتی۔ سلطان نور الدین زنگی کی ساری زندگی دین اسلام و مسلمین کی خدمات کے عظیم کارناموں سے بھری ہوئی ہے، جن میں سے چند کا مختصر ذکر یہاں کیا گیا۔ اسلام و مسلمین کا یہ عظیم خیرخواہ 11 شوال المکرم بروز بدھ 569 ہجری کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کا مزار مدرسہ نوریہ دمشق شام میں ہے۔ تو دوستوں، رمضان المبارک اور اسلامی ہستیاں سیریز میں سلطان نور الدین زنگی کی مکمل زندگی کے بارے میں گفتگو کی۔ امید ہے آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہم آپ سے ملیں گے رمضان المبارک اور اسلامی ہستیاں سیریز کی اگلی قسط میں۔ جب تک کہ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔